سب سے پہلے صحابہ کرام کے اہل بیت سے کیا تعلقات تھے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق دونوں مسجد سے باہر نکلے تو آگے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھایا، کندھوں پر بٹھایا اور کہا کہ شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تو رسول اللہ کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہے، علی کے ساتھ مشابہت رکھنے والا نہیں ہے۔ وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی تھے، وہ ہنس رہے تھے، یعنی کہ گویا کہ حضرت علی کو آپ تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں، اور حضرت حسین کو کندھوں پر بٹھایا۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کن سے محبت؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار میرے نزدیک میرے ذاتی رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے جو چاچا حضرت عباس تھے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ کہا ہے اللہ قحط پڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے، اب ہم تیرے نبی کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرواتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے تو ہمیں بارش دے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہت عظمت تھی۔ اس کے بعد عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے، اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ ان کو کبار صحابہ کی مجلس میں بٹھاتے تھے، تو صحابہ کے اعتراض، حالانکہ صحابہ کا دوسروں کا اعتراض بھی تھا کہ بڑی عمر کے صحابہ بیٹھے ہیں تو چھوٹی عمر کے صحابہ کیوں بٹھاتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عبداللہ بن عباس سے محبت تھی، رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت تھی، اس لیے وہ عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا اے فاطمہ اللہ کی قسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی، یعنی کہ مجھے پتہ ہے کہ تجھ سے بڑھ کر رسول اللہ کو اور کوئی بھی محبوب نہیں تھا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اب تو ہے مجھے، کیونکہ تو رسول اللہ کے محبوب تھی، رسول اللہ تیری عزت احترام کرتے تھے، اب میں بھی تیری عزت اور احترام کرتا ہوں۔ یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے دل میں یہ محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ عراقیوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر حالت احرام میں مکھی کو قتل کر دیا جائے تو کیا سزا ہے، کیا جرمانہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کمال ہے، تم مکھی مارنے کا سوال کر رہے ہو، تم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا، یعنی کہ وہاں بھی اپنے درد دل کا اظہار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے شہید ہونے پر میرا دل کیسے تڑپ رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن سے بڑھ کر کوئی بھی مشابہ نہیں تھا، ان کی عادات، ان کی صفات اور ان کا حلیہ چہرہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ ہاں حضرت حسین بھی رسول اللہ کے مشابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ حضرت حسن تھے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، ویسے تو بے شمار ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کی، صرف ایک دو واقعات میں نے نوٹ کیے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ ابو محرم یہ تابعی تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو اپنے کپڑوں کے ساتھ صاف کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان کے دل میں محبت تھی حضرت حسین کی، اس لیے تو ان کے پاؤں اپنے کپڑوں سے صاف کر رہے تھے۔ یہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت حسن کو دیکھتا
تو مجھے اتنی خوشی ہوتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں صرف خوشی کی وجہ سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اتنا مشابہ ہے اور رسول اللہ کا اتنا محبوب ہے، تو میری خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی آج کل کے شیعہ بہت باتیں کرتے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران ایک شخص وہاں سے گزرا، یہ تاریخ ابن عساکر میں ہے، تو وہ جو پاس راوی بیان کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ تو عمر بن العاص کہتے ہیں آج اس وقت آسمان والوں کے نزدیک، یعنی کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے نزدیک، اس کائنات میں سب سے افضل انسان یہ شخص ہے، یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہ اپنے سے بلکہ اپنے ساتھ موجود جتنے بھی لوگ تھے سب سے زیادہ معزز اور عزت والا مانتے تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، آج کل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، اگر کوئی اہل بیت کی فضائل بیان کرے، محبت بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کا مخالف ہے، اور اگر کوئی صحابہ کے فضائل بیان کرے تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کا مخالف ہے۔ حالانکہ اہل بیت کے نام پر سب سے زیادہ جس صحابی رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں نا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیر معاویہ کی محبت دیکھیے، امیر معاویہ یہ تاریخ ابن عساکر، یہ نہج البلاغہ یعنی کہ شیعوں کی سب سے مستند کتاب جو ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو سیدنا زرار کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس بیٹھ کے حضرت علی کی خوبیاں بیان کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس بارے میں اگر رخصت دے دیں، مجھ سے نہ سنیں ان کی فضیلتیں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں فضیلتیں بیان کرو، تو سیدنا زرار نے حضرت علی کی خوبیاں بیان کی اور بڑے ہی جامع انداز میں خوبیاں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں، زرار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ماں اس کا اکلوتا بیٹا، لیکن صرف اولاد میں صرف ایک ہی بچہ ہے، اور اس کی گود میں بٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، تو جتنا غم اس ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کے اپنی گود میں ذبح ہونے پر ہوتا ہے، اتنا غم حضرت علی کی وفات پر امیر معاویہ کو ہو رہا ہے کہ نہ آنسو رکتے ہیں نہ غم تھمتا ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، کن کے بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اور موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ علمی مسائل، اگر کوئی مسئلہ پھنس تھا تو اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے۔ اگر امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی محبت نہ ہوتی، ان کا مرتبہ اپنے سے بلند نہ ہوتا، تو جس مسئلے پر پھنستے حضرت علی سے پوچھتے۔ اسی طرح پھر حضرت امیر معاویہ صرف علی نہیں، ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ سے بھی کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی جو علمی حلقہ تھا اس کی تعریف کرتے تھے، اور کہتے تھے اگر موقع ملے تو ان کے علمی حلقے میں ضرور شرکت کیا کرو۔ ترغیب دلاتے تھے کہ علم سیکھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علمی حلقے میں بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کا ایک سب سے کمال جو مجھے جملہ لگا، جو ایک موجودہ دور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعویٰ کرنے والوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ علی کے چند نقوش، یعنی کہ چند دنوں کی زندگی کہہ لیں یا چند ان کے قدموں کے نشانات ہمارے آل سفیان یعنی کہ ہمارے سارے خاندان سے بہتر ہے۔ یہ کون اعتراف کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کی کتاب الناہیہ میں موجود ہے۔ یہ تھے چند ایک صحابہ کرام جن کے دل میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے بارے میں الفت تھی۔
اہل بیت سے صحابہ کو محبت تھی اور اہل بیت کو بھی صحابہ سے محبت تھی۔ اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ محبت کا نعرہ لگا کر، لباس پہن کر صحابہ سے تبرہ کرے، اللہ کی قسم وہ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا نہیں ہے۔